لیے ہمارے ساتھ میدان لگائیں اور آ جائیں، تو میدان لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب یہ قابض ہو گئے تو قبضہ تو اب بیت المقدس پہ یہودیوں کا ہے، تو وہ حق پہ ہیں؟ نہیں، یہ تو ڈاکو قوم ہے۔ انہوں نے جا کے جو ہے وہ پہلے امام کعبہ قتل کیا ہے، پھر امام مسجد نبوی قتل کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المشرکون نجس۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، اور ناظرین یقین مانیے آپ کانوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے ایک مشرک ٹولہ ہے، ان کا کام صرف یہی ہے کہ عوام الناس کو مزاروں درباروں کے اوپر لگانا اور سارا سال لوگوں کو گمراہی کی طرف لگا کے رکھنا، کیونکہ شیطان پھر بیچ میں سے اپنے چیلے بھی رکھتا ہے نا، تو آگے آپ سمجھدار ہیں۔ تو ناظرین میں اگلی بھی بات کرتا چلوں۔ اب یہ بندہ جو آپ کو ویڈیو ہم دکھانے جا رہے ہیں نا بڑی اہم ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، امام کعبہ کو بھی چیلنج کر رہا ہے، استغفر اللہ، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی کیسے الفاظ بول رہا ہے۔ تو ناظرین یہ کہتا ہے جی مناظرہ کر لیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے گا ناظرین۔ ایک ہے مشرک، یہاں پہ مجھے ایک مثال یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشرک تھا۔ مشرک کون؟ جو غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جا کے پوجا کرنے والا، درباروں مزاروں جا کے ان کے قبروں کے اوپر سجدے کرنے والا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، وہ ایک مشرک تھا نا، وہ گزر رہا تھا، جب اس نے دیکھا نا آم کا درخت لگا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا کہ کہنے لگا جی آم جو ہے نا، آم اوپر لگے ہوئے ہیں اور تربوز یعنی دوانا تربوز وہ نیچے لگا ہوا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ استغفر اللہ معاذ اللہ، مشرک کہتا ہے لو جی آم کے اوپر لگے ہوئے تربوز کو نیچے لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک آم کے درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا، اوپر سے ایک آم ٹوٹ کر گرا اور اس کے ناک پہ آ کر لگا، پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہاں ہاں اللہ جی تسی ٹھیک ہو، اگر اتنے تربوز ہوندا یا دوانا ہوندا، یعنی تربوز دوانا ہوندا تو میرا کم ہو جانا سی۔ ناظرین مشرک کی عقل ایسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی، جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا۔ تو ناظرین ویڈیو بڑی اہم ہے، اور اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریے گا اور کمنٹس کے اندر بتائیے گا کہ اس بندے کے دماغ کے اندر کیا ہے۔ کیا ساری عمر ان لوگوں نے بزرگوں کو ہی بتانا ہے، یعنی بزرگوں کے قصے کہانی سنانی ہے؟ کبھی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنائے۔ تو آئیے ناظرین ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہے مگر اس کا قرآن کی قرات غلط ہے، قرآن کریم وہ صحیح نہیں پڑھتا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز، جس کا قرآن غلط ہو اس کے پیچھے نماز، تو جس کا ایمان غلط ہو جائے گی۔ جی ان کے ساتھ ہمارے عقائد کے مسائل ہیں، تو جمعہ پڑھے گا تو دیکھ لے کیسے پڑھے گا، جمعہ تو اس کو پڑھنا پڑے گا، تو اس کے لیے سنی مسجد ڈھونڈے جہاں کم از کم امام کے مسائل عقائد تو ایک ہو۔ یہ جو ہماری عوام میں مشہور ہے نا کہ اللہ سے ہی پڑھنی ہے، تو گھر ہی پڑھ لے، پھر مولوی پیچھے نہ پڑھ۔ تو اگر یہ مولوی کے پیچھے پڑھنی ہے تو کم از کم وہ تو دیکھو جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ یہ عقلوں میں بات سمجھ آنی چاہیے، عشق رسول سب کچھ سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کعبہ شریف کے اندر کسی کا ہونا حق ہونے کی شرط ہے؟ جی اگر تو حق ہونے کی شرط ہے تو پھر ابو جہل نے 313 بت کعبے میں رکھے ہیں، اس وقت بھی کعبہ اللہ ہی کا گھر تھا۔ پہلے اپنے ذہن میں یہ بات نقش کیجئے کہ ایک وقت تھا جب اس میں 313 بت تھے، اس وقت بھی کعبہ تو اللہ کا ہی گھر تھا، اور نہ اللہ کمزور ہے جو اللہ نے ابو جہل کو وہاں متولی بنا دیا، یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے جو دے دے۔ نمبر 2 یہ ہے 600 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی، ٹھیک ہے۔ یہ ترک ڈرامے دیکھتے ہوں گے نا آپ لوگ، اس میں آپ کو پتا ہے کورلوس عثمان جو ہے، اس نے جو سلطنت عثمانیہ قائم کی ہے، تو اس نے 600 سال تک 6 صدیاں سنی امام رہے ہیں جنہوں نے 4 جماعتیں کرائی، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سعودی ہے نا، سعودی عرب جو ہے، یہ اصل میں حکومت لے کر آئے ہیں برطانوی سامراجوں کے تحت۔ انہوں نے باقاعدہ مسجد کعبہ کے اماموں کو قتل کیا، یہ تو ڈاکو قوم ہے۔ انہوں نے جا کے جو ہے وہ پہلے امام کعبہ قتل کیا ہے، پھر امام مسجد نبوی قتل کیے ہیں، اور پھر جناب حرم پہ قبضہ کیا ہے۔ اب یہ قابض لوگ ہیں، اب جب یہ قابض ہو گئے تو قبضہ تو اب بیت المقدس پہ یہودیوں کا ہے، تو وہ حق پہ ہیں؟ نہیں، لہٰذا ہم نے قرآن اور حدیث کو ہی دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے غزہ کے بارے میں امام کعبہ کا بیان آیا کہ اس کے ساتھ جنگ کی جو ہے وہ
حمایت کرنا حرام ہے. آپ کو پتا ہے عبد الرحمان سدیس کا بیان آیا, انہیں کہا جنگ کی حمایت کرنا حرام ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ پیچھے کیا کیا. اب یہ عوامی باتیں نہیں ہیں, میں مجبوراً بیان کر رہا ہوں. تو اب اس نے اسرائیل تسلیم کر لیا, پاکستان نے نہیں کیا, تو اب آپ کہیں گے اس کے کوئی اسلام نے اسرائیل تسلیم کر لیا, مرکز اسلام نے, تو یہی بہتے بڑے مسلمان ہیں کہیں گے ہم؟ نہیں. ہمارے نظریات یہاں کے اور جو قرآن و حدیث کے وہی رہیں گے. لہذا کوئی حرم کعبہ میں ہو یا گھر میں ہو, جو جہاں غلط ہے وہ غلط ہے. یا تو دلائل کے لیے ہمارے ساتھ میدان لگائیں اور آ جائیں, تو میدان لگانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے جو سنی ہے وہ اپنے سنی مسلک کے پیچھے نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اب یہ دلیلیں ڈھگسنا کہ لو جی اللہ کمزور ہو گیا ہے جتنے انہیں اپنے دشمن کھڑے کر لینے, تو پھر ابو جہل کے بارے میں بھی حکم لگایا کہ وہ اللہ کا دوست ہے, معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. اس لیے کعبہ ہو, مسجد نبوی ہو, بیت المقدس ہو, یا مسجد کی کوئی ماں مسجد ہو, ہم اس کا عقیدہ دیکھیں گے. اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اگر قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتا, وہ امام کعبہ بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ہمارا تو یہ مسلک مطلب نہیں ہے کہ ہم فرد واحد کو کہتے ہیں کہ یہ پیچھے نہیں ہوندی. ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث ہے. اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے, ان کو کم آئی تھی, تو میں یہ کہوں گا کہ 100 سال پہلے وہاں سلطنت عثمانیہ تھی, وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو گاہ تھی وہاں میلاد کی محفل ہوتی تھی, وہاں جنت المالا میں حضرت خدیجہ کا دربار تھا, وہاں جنت البقیع کے اندر 10,000 دربار تھے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے دربار کو توڑا گیا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کی طرح کے دربار کو مسمار کیا گیا ہے, حضرت امیر حمزہ کی طرح کے مزار پہ بلڈوزر چڑھایا گیا ہے, یہاں تک کہ ان کے مفتیوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو گنبد خضرا ہے یہ بھی توڑ دینا چاہیے, کہ یہ بھی سب سے بڑی بدعت ہے. اب کیا کہیں گے آپ ان فتووں پر کہ وہ لوگ حق پہ ہیں؟ نہیں. اس لیے ہم لوگ وہ بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث ہے. اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو لائے میدان لگائے, آئے ہمیں قائل کرے, سمجھائے, ہم مانیں گے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر جو رسول اللہ دین دے کر گئے ہیں وہی دین ہے. ٹھیک, ہوں پڑھ لو گے. چلو جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی. ناظرین یقین مانیے کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. ان مشرکوں کے پاس عقل نہیں ہوتی اور اگلی بات ہم کرتے چلے. ناظرین دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بندہ ہے, ایک بندہ وہ کبھی بھی اپنے گھر کے اندر کسی دشمن کو داخل نہیں ہونے دیتا, آنے نہیں دیتا, رہنے نہیں دیتا. یہ تو ایک موٹی سی مثال ہے نا. اور اگلی بات ہم کرتے چلے. ناظرین یہ لوگ جو ہیں یہ اب امام کعبہ کے ساتھ مناظرہ کریں گے. یہ بندے جن کا اپنا عقیدہ کیا ہے, ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ یہ ہے جی بابا جی ہوا میں اڑتے ہیں. دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ جی, پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ. اور تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں یہ محی الدین چشتی ساڈی پار لا دے کشتی. یہ مناظرہ مشرک مناظرہ کرے گا توحید کے والے کے ساتھ. شاید ان لوگوں نے سورہ ابراہیم کا مطالعہ نہیں کیا, شاید انہوں نے سورۃ انعام نہیں پڑھی. جب نمرود کے ساتھ یعنی مشرک کے ساتھ موحد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو جواب دیا کہ میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے, فبوہت الذی کفر, اور مشرک خاموش ہو گیا. قرآن حدیث کی ان کے پاس دلائل ہے ہی نہیں ہے. ان کے پاس صرف یہ ہے کہ ہمارے بابے اٹھنے چاہیے, ہمارے بابے ہوا میں اٹھ کر استغفر اللہ معاذ اللہ لوگوں کی گھروں کی طرف نظریں دڑانی چاہیے. یہ ان کے کام ہے. اور اگلی بات یقین میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. اور اگلی بات میں کرتا چلوں, یہ مناظرہ کریں گے استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ وہ لوگ ہیں, میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے مکے کے مشرک تھے نا, ابو جال کی اس نے مثال, چلو ابو جال کی مثال ہے, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. ابو جال آ کر ان کا کچھ لگتا ہے تو یہ کام کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے تھے لات بھی ہے, منات بھی ہے, عزا بھی ہے, حبل بھی ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں بابا فرید بھی ہے, پیر عبد القادر جیلانی بھی ہے, محی الدین چشتی بھی ہے, بایزید بستامی بھی ہے. یہ بھی کہتے ہیں, یعنی انہوں نے پورا برابر چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کی تابع داری کر رہے ہیں نا ابو جال کی, اس لیے یہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں. تو خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں اللہ کی توحید کی طرف, کیونکہ جس بندے کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے نا وہ بندہ, میں یہی کہوں گا کہ بندہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ توحید ہونا لازمی ہے. یہاں پہ ہم ناظرین آپ کو قرآن پاک کی سورہ حج کی آیات سناتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یقین مانیے یہ جو مشرک ہے, فرمایا یہ مکھی بنا نہیں سکتا. یعنی جو بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر
गैरुल्लाह की पूजा पाठ करता है, कब्रों मज़ारों दरबारों की, फरमाया वो मक्खी बना नहीं सकता। मक्खी बनाना तो दूर की बात है, मक्खी इनके खाने में से ले जाए तो वो छुड़ा नहीं सकता। नादिन अगर मुशरक बंदा जो है मठियाई खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, या उसमें से कितने की वो मक्खी ले जाएगी, तो वो जो मठियाई लेके जाएगी, वो जो रसगुल्ले में से लेके जाएगी, उसको वो पिघला कर खाती है। तो नाज़रीन इसलिए तो कुरान कह रहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान ये बात कह रहा है कि मुशरिक पहले नंबर पे मक्खी बना नहीं सकते, अगर इनके खाने से कुछ ले जाए तो छुड़ा नहीं सकते। तो नाज़रीन अब कमेंट्स के अंदर लोग कहेंगे नहीं ये तो बुतों के बारे में है, तो सूरह आराफ की वो भी आप सूरह आराफ का भी मुताला करें। चलो मैं वो आज का तर्जुमा बता देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आराफ के अंदर फरमा रहे हैं, गलमन 163 आयत है, फरमाया जिन लोगों को तुम पुकारते हो, जिन लोगों की पूजा तुम करते हो, वो आपकी तरह के बंदे ही हैं। खैर आगे हम चलते हैं। तो नाज़रीन कुरान पाक का दूसरा मुकाम फरमाया, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, आप फरमा दीजिए अगर अल्लाह कयामत तक रात डाल दे, कौन सा बुजुर्ग है, कौन सा बाबा है, कौन सा बाबा फरीद है, कौन सा बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो दिन चाट सके। अगली आयत के अंदर फरमाया अगर अल्लाह पाक क़यामत तक दिन रखे, कौन सा बाबा है जो रात ला सके। अगली बात मैं करता चलो, जड़ी जो कीमती है वो ये है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, यहाँ पे ये बंदा कह रहा था ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में उसने जुमला बोला, तो फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जाके फिर वहां पे काम कर लेते। आपके बाबा जी मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो उनको जाकर वहाबी हैं, वहां पे अहले हदीस हैं, तो उनसे उनको निकाल लेते। आपके बायजीद बस्तामी हैं वो जाकर निकाल लेते। नाज़रीन अल्लाह उनको ही अपने घर में रखता है, अल्लाह को जिनके साथ मोहब्बत और प्यार हो। आपको पता है हमारे घर के अंदर वही आ सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, हमें प्यारा लगे। नाज़रीन वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में है, बैतुल्लाह के अंदर, मक्का मुकरमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर, वहां पे अहले हदीस जो है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, तो वहां पे है ना। अगली बात हम करते चले। नाज़रीन ये जो मुशरिक टोला कहते हैं ये हम मुनाजरा करेंगे, ये क्या मुनाजरा करेंगे? जिन्होंने सारी उम्र लोगों को बाबों के किस्से कहानियां सुनाया, ना कभी इन लोगों ने कुरान सुनाया, ना इन लोगों ने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया, और ये मुनाजरा करेंगे। कमाल नहीं कर दिया इस बंदे ने, ये मुनाजरा करेंगे। जिनका कहना ये है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मरीदनी को चीन का जिन उठाकर ले जाए, तो नाज़रीन अगले में जुमले कैसे कह दूं, तो बाद में पीर अब्दुल कादिर जिलानी जाए बजाने के लिए, उतनी देर तक क्या कुछ हो जाता है आपको पता है। यहाँ पे 5 मिनट नहीं मान, 2 मिनट नहीं मान होते। इनसे यही कहानियां सुनने को रह गई हैं। कहीं ये कहते हैं ये 70,000 का मजमा हो, तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लेक्चर दे रहे हो, दरस दे रहे हो, तो बीच में बंदे को कज़ाए हाजत हो जाए तो वो उस बंदे को उठाकर जंगल बियाबान के अंदर भी बैठा देते हैं, वो बेचारा वेला भी कर देते, फिर लाकर बैठा भी देते। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। इन लोगों के पास यही कुछ है और ये कहते हैं हमने मुनाजरा करना है। पहले ये लोग ना अवामुन नास को रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़कर सुनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़कर सुनाए। तो नाज़रीन अगली बात हम करते चले। यकीन मानिए अकीदा तौहीद है ना जिस बंदे के पास, उस बंदे ने दुनिया भी बना ली और आखिरत भी बना ली। यहाँ पे दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।